وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے عمرے اور حج کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ اور 1 مرتبہ حج کیے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عمرہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرہ کیے۔ پہلا عمرہ حدیبیہ کا عمرہ، اور یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف اور سعی نہیں کی، وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مڈوایا اور سارے صحابہ مڈوائے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر بھی کی، قربانی بھی کی، اور پھر اس کے بعد حلال ہو گئے، اور یہ عمرہ شمار کیا گیا، یہ نہیں کہ عمرہ نہیں مانا گیا، یہ عمرہ شمار کیا گیا۔ اور دوسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا یا عمرۃ القضیہ کے نام سے معروف ہے، اور یہ 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ عمرۃ القضا نام اس لیے نہیں پڑا کہ قضا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں نہیں کر پائے تو 7 ہجری میں کیا، نہیں، عمرۃ القضا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، کیونکہ قریش نے یہ مصالحت کی تھی، قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے سال آپ عمرہ کریں گے، تو اس وجہ سے اس کو عمرۃ القضیہ یا عمرۃ القضا کہا جاتا ہے، تو یہ الگ سے عمرہ مانا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں بھی عمرہ کیا، اور اس کے بعد تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ تھا عمرۃ الجعرانہ۔ جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور یہ الگ سے عمرہ تھا، اور یہ تینوں عمرے ذی القعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ 10 ہجری میں کیا، یعنی ذی الحجہ میں، کیونکہ حج ذی الحجہ ہی میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے مہینے 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ چوتھا عمرہ کیا، اور یہ حجۃ الوداع